آج موضوع یہ ہے کہ امام زمانہ رہتے کہاں ہیں؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو ان کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ گھر کا پتہ معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ لوگ اپنے امام کے گھر کا پتہ نہیں معلوم، پہنچنا اور ہے، پتہ معلوم ہونا اور ہے۔ ضروری تھوڑی جو پتے معلوم ہو تو وہاں پہنچا دی جائے، پتہ تو معلوم ہو۔ پتہ سن لیجیے، امام کا پتہ سن لیجیے۔ مدینے میں امام کا ذاتی مکان ہے، مکان پہ بڑا بڑا لکھا ہے بیت الحمد، بڑا بڑا لکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے مکان پہ کچھ لکھتے ہیں، پورا منزل، پورا ہاؤس، تو امام کے مکان پہ بڑا بڑا لکھا ہے بیت الحمد، مدینے میں ہے۔ جس کا دل چاہے گھومے، پتہ میں نے بتا دیا، کتابوں میں لکھا۔ آپ کہیں گے کہاں سے لائے؟ پتہ بتانے والے کا نام بتاؤں؟ حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دن پیدا ہوں گے اسی دن بیت الحمد میں اللہ ایک چراغ جلائے گا، اور وہ چراغ اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک کہ وہ ظہور نہ کر لے۔ گھر اندھیرا نہیں ہے، بیت الحمد میں چراغ جلنا، گھر مدینے میں۔ اب ہر چیز پہ اگر آپ دلیل مانگتے رہیں، دنیا کے لوگ، معرفت والوں کی بات نہیں کرتا، وہ دلیل نہیں مانگتے۔ پہلے یہ بتا دوں معرفت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ گھنٹوں اگر میں تقریریں کرتا رہوں گا اور معرفت سمجھاتا رہوں گا تو یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، ایک علم ہے، علم عرفان، سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں پر تو ہر چیز کو 2 منٹ میں سمجھانا ہوتا ہے، اس کا نام ہے مجلس، تاکہ مثال بچوں سے بھی جلدی سے سمجھ میں آ جائے کہ معرفت کسے کہتے ہیں۔ جلدی جلدی سمجھ جائیے گا، مثالوں سے جلدی جلدی میں ساری باتیں سمجھاؤں گا، بہت دور آج جانا ہے مجھ کو اس دوسری ہی تقریر میں۔ معرفت کیا ہے؟ چند جملوں کو سمجھا دوں، معرفت کسے کہتے ہیں۔ نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو جہل نے کہا ہم تمہیں نبی جب مانیں گے چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ ان کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو لاس نے کہا یہ درخت اڑتا ہوا بلائیے، اس پہاڑی کا درخت آپ کی طرف اڑتا ہوا ہے، ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیجیے، انہیں جدا کر دیجیے۔ یہ جو جانور جا رہا ہے اس سے کہیے کلمہ پڑھ کے دکھائیں، یہ جو پتھر پڑے ہوئے ان سے کہیے یہ کلمہ پڑھ کے دکھائیں۔ گویا نبی یہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا بھیجا نبی ہوں، اور جاہلیت کا مارا انسان دلیلیں مانگ رہا تھا، یعنی معرفت نبوت کی نہیں تھی، اسے کہتے ہیں جہالت، اسے کہتے ہیں جاہلیت۔ اب معرفت کیا ہے؟ نبی نے کہا میں نبی ہوں، خدیجہ نے یہ نہیں کہا معجزہ دکھائیے، علی نے یہ نہیں کہا، اسے کہتے ہیں معرفت۔ خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ معجزہ دکھائیے، کہا آپ نبی ہیں۔ علی نے کہا آپ نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں آپ کا وسیع جانشین بننے کو تیار، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار، اسے کہتے ہیں معرفت۔ تو علی والے دلیل نہیں مانگتے، معرفت میں دلیل نہیں ہوتی، دل گواہی دیتا ہے، اسے کہتے ہیں علم عرفان۔ عقل گواہی دیتی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے سچ ہے، کہ علم عرفان سمجھنے کو کوئی تیار نہیں، جس میں سائنس کا گھماؤ پھراؤ بھی نہیں، کسی میکینک کی ضرورت بھی نہیں، کھلی کھلی باتیں ہیں، باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہاں مدینے میں رہتے ہیں، لیکن باپ کی ایک وصیت ہے وقت شہادت، بیٹا یہ وصیت ہے حکم الہی سے اور ائمہ اور نبی کی وصیت سے کہ تمہارا کوئی ایک وطن نہیں ہے،
جہاں جہاں تمہارے چاہنے والے، وہاں وہاں تمہارا وطن، ایک زمین پہ نہ رکنا، وہاں وہاں جانا ہے، جہاں جہاں امت، امام ہے زمانے کا، جہاں چاہے آئے جہاں چاہے جائے۔ لیکن حدیث یہ ہے کہ حج کے زمانے میں مکے میں ہوتی، حج کے دن مکے میں ہوتی، اور جس وقت حاجی طواف کر کے حجر اسود پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو حج کے موقع پہ پہلا ہاتھ جو پڑتا ہے حجر اسود پہ وہ امام مہدی کا ہوتا ہے۔ جب تک وہ پہلا بوسہ نہ لے لے کوئی پیچھے بوسہ نہیں لے سکتا۔ تو آپ کہیں گے کسی کو ہاتھ نظر آئے، ہاتھ دیکھنا بہت مشکل ہے، ہر ایک ہاتھ نہیں دیکھ پاتا، وہ تو ہمارے نبی تھے۔ تو انہوں نے دیکھا ہاتھ۔ بیچ میں ایک جزیرہ آتا ہے انگلینڈ اور امریکہ کے، جو جہازوں کو پار کرواتا ہے طویل ترین سمندر میں، اتنے بھیانک سمندر میں ایک زمین کا ٹکڑا جو ہتھیلی کے برابر نظر آتا ہے، لیکن وہ کتنا طویل ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ ایسے ایسے امریکہ کے شمال میں، قطب شمالی میں 250 جزیرے ہیں جن میں صرف 7 دریافت ہو سکے ہیں، اور یہ 250 جزیرے تاریخ پڑے ہیں، نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے لیے 7 ملکوں نے مل کر ایک کمیٹی بنائی ہے اور ریسرچ ہو رہی ہے کہ ان جزیروں میں کیا ہے، اور انہی جزیروں میں ایک جزیرہ برمودا ہے۔ برمودا، اور برمودا تک جانے کی تگودوں میں 1945 سے اب تک پہلی بار 1632 میں 400 برس پہلے پہلی بار یہ پتا چلا تھا ادھر جانا خطرناک ہے۔ 1945 میں سائنس کی دنیا کو پتا چل گیا ادھر جانا ناممکن ہے، ہماری سائنس فیل۔ اس کے بعد کمیٹیاں بیٹھ گئیں، فرانس، انگلینڈ، امریکہ، سب نے مل کر ایک کمیٹی بنائی، کئی ہزار کانفرنسیں ہوئیں، پیپر پڑھے گئے، ادارے بنائے گئے، ایسے جہاز تیار کیے گئے، پانی کے جہاز، ہوائی جہاز، کہ جو پتہ لگائیں اس جزیرے میں کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ اپولو 12 جو چاند پہ گیا اس کو بھی یہ تاکید تھی کہ ساری رپورٹیں پرواز میں دینا، لیکن تمہاری جدید ترین نظر، تیز نگاہ، آب نگاہ اپولو سے برمودا کو دیکھتی رہے اور یہ بتاتے رہنا کہ برمودا کی سچویشن اوپر کیا ہے اور کہاں تک زمین کے گولے پر تمہیں برمودا نظر آ رہا ہے۔ تو یہی رپورٹ کپتان نے دی کہ پوری دنیا نگاہوں سے چھپ چکی، لیکن برمودا کا چاند جیسا آب سفید کا دریا اب تک نظر آ رہا ہے۔ بھائی آپ کو اتنی فکر کیوں ہو گئی؟ یہ آب سفید کیا ہے؟ وہی تو سب کچھ ہے، اس لیے کہ برمودا کے سرحد تک جانے میں ایک آب سفید دریا تھا۔ ابھی تو میں سائنس پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے نہ حدیث پڑھی ہے نہ تاریخ پڑھی۔ وہ آب سفید پانی کے جہاز کو سرحد پار نہیں کرنے دیتا، دریا اور پانی کا جہاز چلا اور ادھر آب سفید میں آیا، بس نظر آیا قیامت، پھر جہاز نظر نہیں آتا، گیا کیوں؟ اس سرحد میں داخل کیوں ہوا؟ اب یہاں پہ سائنسی سب کچھ بتا رہی ہے، ابھی میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، ابھی معرفت کی باتیں نہیں شروع کی، ابھی تو یہ سائنس اور کتاب کی باتیں ہیں جو امریکہ کی رپورٹ ہے۔ میامی کے ایئرپورٹ پر ریسرچ کے لیے سب بیٹھے ہوئے ہیں،
جہاز ہر وقت تیار رہتے ہیں. اب تک کے کئی ہزار صفحات لکھے جا چکے ہیں. یہ ہے کیا؟ ایک جہاز گیا، کچھ دنوں کے بعد واپس آیا. اب جو دیکھا گیا آدمی سارے غائب، جہاز کے کاغذات بھی غائب، اور وہ آلہ جس پہ سورج کی روشنی بتاتا ہے کہ سورج سے سورج کی روشنی کا فاصلہ جہاز سے کتنا ہے، وہ آلہ غائب، آدمی غائب، کاغذات جہاز کے غائب. میز پہ کھانا لگا ہوا تھا، الماریاں سجی ہوئی تھی، میز کرسی ویسے ہی، مال جو لوگوں کے جواہرات زیور سامان سب تھا. کاغذات غائب، سائنسی آلہ غائب، آدمی غائب. حیرانی، رپورٹس آ رہی، کتابوں میں رپورٹس آ رہی. اب یہ تو پانی کے جہاز کا عالم. ایک جہاز گیا پانی کا، ادھر سے جو نکلا کچھ دن کے بعد پھر پکڑا گیا کہیں تیرتا ہوا، تو سب جہاں جہاں بیٹھے تھے وہیں سو رہے تھے. ایسا لگتا تھا سونپی میتیں، غنود کی ہوئی میتیں، سب اپنی اپنی جگہ. جہاز چلانے والا چلا رہا ہے تو یوں ہی، کھانا کھا رہا ہے تو یوں ہی، جیسے سارا ماحول جامد کر دیا گیا. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک جہاز ہو تو 200 واقعات ہیں، میں کہاں تک سناؤں؟ یہ تو پانی کے ہے، مجھے تو ابھی پرواز کرنا ہے، اوپر جانا ہے. نیو یارک سے جہاز چلا، TMB جہاز امریکہ کا، پیناما جانا تھا. پائلٹ کہتا ہے کہ ایک بار ہم راستے سے ہٹ گئے، اسٹیشن سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا، اور کوئی جواب نہ ادھر سے ملا نہ ہمارا پیغام وہاں پہنچتا تھا، کہ ہم نے ایک بار دیکھا کہ صاف شفاف فضا میں پرواز کرتے ہوئے ہمارے جہاز کے پر سبز ہونے لگے، اور سبز روشنی پروں پہ ہم حیران ہوئے، ہمارے جہاز کے پر سفید ہیں، یہ ہرے کیسے ہو گئے؟ سب کہتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سبز روشنی جہاز میں داخل ہوئی. ابھی ایک ہفتے پہلے ٹی وی پر جو ایک چینل ہے جو حیرت انگیز چیزیں دکھاتا ہے، اس میں یہ دکھایا تھا جہاز ہری روشنی میں کیسے پھنسا. ہری روشنی جہاز میں آئی. اب وہ کہتا ہے پائلٹ ہم سب سبز روشنی میں نہا گئے، اور ایک بار جہاز ہوا میں پرواز کرتے ہوئے ایسا لگا نیچے جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے اوپر اٹھانا چاہا تو 30,000 فٹ کی بلندی سے بھی اوپر گیا، لیکن سبز روشنی میں نہایا ہوا، اور ہر ایک اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا. ٹھیک 10 بجے سب کی گھڑیاں رک گئیں اور جہاز کہیں غائب تھا، اور 20 منٹ کے بعد اسٹیشن سے رابطہ ہوا اور اس سبز روشنی سے جہاز نکلا، اور جیسے ہی رابطہ ہوا اس نے کہا ہم اب میامی کی طرف آ رہے ہیں. کہا 20 منٹ سے تم کہاں غائب تھے؟ کہا کچھ پتہ ہی نہیں، 20 منٹ پہلے گھڑی رکی تھی اب چلنا شروع ہوئی ہے. یعنی کوئی ایسی بھی جگہ دنیا میں ہے جہاں اسپیس اور ٹائم سب ختم ہو جاتا ہے. اور سائنس کو پتہ نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں غیب. جہاں پتہ نہ چلے ہم کہاں ہیں، کہاں ہیں. سائنس حیران ہے. ایک جہاز پتہ لگانے چلا، کیا ہے بھائی؟ سفید پانی کی طرف سے جب گزرتا ہے تو جزیرہ برمودا سے ایک سبز روشنی اٹھتی ہے، وہ روشنی کے زد میں جہاز آیا. 7 پیغام کل ایک جہاز دے سکا. ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں. ہم سبز روشنی میں ہیں، زمین نظر نہیں آ رہی، صرف سبز روشنی نظر آ رہی ہے. ہم سفید پانی پر سے گزر رہے ہیں، ہوا بہت تند ہے، بہت تیز ہے، جہاز کو سنبھالنا مشکل ہے، پھر آواز نہ آئی. پانی کے جہاز تو واپس بھی ہو گئے، ہوائی جہاز کوئی واپس نہ. اس جہاز کے پیچھے 7 جہاز اور بھیجے گئے اور بڑے جہاز بھیجے گئے، وہ بھی واپس نہ آئے. سن 45 سے یہ وقت آ گیا،
اب تک فیصلہ نہیں ہوا کہ وہاں کون سی مخلوق رہتی ہے. یہ تو ایک زمین کا حال ہے جس کی طرف رخ کیا ہے. جانے کہاں کہاں ایسی زمینیں ہوں گی جس پہ انسان کا تصرف نہیں ہے، اور جہاں انسان کا تصرف نہیں ہے وہاں امام کا تصرف.